अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहा, इमरान खान के दो चेहरे हैं, वो लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान एहसान फरामोश है, लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जल्द इमरान खान को बेनकाब करूँगा। के हवाले से देखें, बुनियादी तौर पे इमरान खान डबल फेस आदमी है। वो बुनियादी तौर पे एक एहसान फरामोश आदमी है और लोगों को अपने मतलब के लिए यूज़ करना, ये उसका बुनियादी तौर पे वतीरा है। यही काली अदालत आप देखेंगे कि जब उसके खिलाफ फैसला देगी तो वो कोई पैंतरा बदलेगा, कहेगा कि इन्होंने डिक्टेशन ली थी। इमरान खान की गिरफ्तारी भी बजा थी। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने जानदार हैं कि मुझे लगता है कि उनसे बच निकलना इतना आसान नहीं होगा और मुश्किलात होंगी, और इसलिए वो कानून को भी हाथ में लेना चाहते हैं। कौमी अमलाक और कौमी इदारों के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, और ऐसे हमले कर रहे हैं कि जो शायद आपका दुश्मन भी ना कर सकता। ऐसा लबो लहजा, ऐसा तरीक़ाकार जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सकते थे, वो इमरान खान ने इख्तियार किया है, जो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई मज़म्मत के काबिल है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये जो डबल फेस इमरान खान जो पूरी कौम को यरगमराल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके प्रोग्रामों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलवाइयों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सूबे में कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारियों के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार भी जारी कर दिए। हसन रजा की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए जायजा इजलास हुआ। इजलास के दौरान पंजाब में अमन व अमा की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शरपसंदों और हमलावरों की जल्द शनाख्त मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर हाउस समेत सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी। पंजाब पुलिस ने एक्शन के ताज़ा तरीन एदादो शुमार भी जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ गिराव में मुलव्वस 2560 से जायद शरपसंद अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में लाहौर के 63, फैसलाबाद के 26, गुजरांवाला के 13, रावलपिंडी के 29 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। पंजाब पुलिस की 72 जबकि 8 निजी गाड़ियों की तोड़फोड़ और नजर आतिश किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सरकारी और निजी अमलाक, पुलिस और शहरियों पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। हसन रजा, दुनिया न्यूज़, लाहौर। लाहौर जिना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। रिपोर्ट देखिए। जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले कुछ शरपसंदों की शनाख्त, दीगर शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्क के दीगर इलाकों में बलवाइयों की गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन भी शुरू। शरपसंद जलाओ गिराव, तोड़ फोड़ और कीमती अशिया और दस्तावेजात चोरी करने में मुलव्विस थे। शरपसंदों में अवैस मुश्ताक, अबाद फारूक, मोहम्मद हाशिर खान और जहांजेब की निशानदही कर ली गई है। पुरतशद्दुद कारकुनान आतिशी असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लैस। गिरफ्तार शरपसंदों का कहना है कि पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी और दूसरे कारकुनों को इस पर उकसाना उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिस पर वो नादिम है। PTI के चेयरमैन नॉर्थ नाजिमाबाद कराची अली मोहम्मद दराज भी कानून की गिरफ्त में आ गए। PTI के शरपसंद रहनुमा अली मोहम्मद दराज ने शहर में तोड़ फोड़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जोर आजमाई का इतराफ करते हुए कहा है कि शहर भर में किए जाने वाले नुकसानात पर शर्मिंदगी है। पाक फौज और सिंध पुलिस का हामी हूँ। मुल्तान में साबिक MNA आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर डोगर पुलिस को जलाओ घिराव के मुकदमे में मतलूब थे। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA आमिर डोगर हाईकोर्ट जमानत के लिए पहुंचे तो पुलिस भी हाईकोर्ट के बाहर पहुंच गई, जिसके बाद आमिर डोगर 6 घंटे तक ही हाईकोर्ट में रहे। ताहम पुलिस ने 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। आमिर डोगर पुलिस को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। इंटरनेट की बंदिश से टेलीकॉम और IT सेक्टर को 13 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हुआ। डिजिटल पाकिस्तान के हदफ को भी बड़ा धचका पहुंचा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश से तमाम शोबे मुतासिर। सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश से समाजी राब्ते के तमाम जराए मुनक़ता, ऑनलाइन बिजनेस और तालीम ठप, राइडर सर्विस की गाड़ियां खड़ी रहीं।
ٹیلی کام اور IT سیکٹر کو اربوں کا ملک میں جاری کشیدہ صورتحال کے پیش نظر انٹرنیٹ کی بندش سے مختلف شعبوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ 3 دن میں ٹیلی کام سیکٹر کو 2 ارب 40 کروڑ کا نقصان ہوا۔ حکومت موبائل براڈ بینڈ سروسز سے ٹیکس کی مد میں 86 کروڑ روپے کے ریونیو سے محروم رہی۔ IT سیکٹر کو بھی 3 روز میں 10 ارب روپے نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے مطابق IT سیکٹر کا ایک دن کا کاروبار $12 ملین ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے 3 کروڑ کے قریب فری لانسرز کا کاروبار متاثر ہوا۔ آن لائن ٹرانسپورٹ سروس کی گاڑیوں کا پہیہ نہ چلا۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب خاموش ہیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز کی عالمی تنظیم GSMA نے پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز بند ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کو خط لکھ کر انٹرنیٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ حلیم عادل شیخ نے کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی 50 ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے بھینسوں کا باڑہ بنا رکھا ہے۔ اداروں کو دھمکیاں دینے کے باوجود عمران خان کو مراد دی جا رہی ہیں۔ کراچی سے محمد اشرف کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی اجلاس صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر خوب گرجے برسے۔ نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے بولے کہ ملک میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ عمران خان کو پروٹوکول کے ساتھ سپریم کورٹ بلوا کر آزاد کیا گیا۔ جو شخص ملک کا دشمن ہے اس کو رعایت دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ بیٹھے اسپیکر صاحب، 4 سال سے آپ جیل میں ہیں۔ آپ نے خدا نہ خواستہ کبھی ملک کے لیے برا نہیں سوچا۔ وہ شخص جو ملک کے لیے برا سوچ رہا ہے اس کو اتنی رعایتیں، آپ ہماری طرف سے رہا ہے۔ ان کو ریسٹ ہاؤس میں عدالتی مہمان بنائیں۔ یہ پاکستان کی عدالتیں چل رہی ہیں، تماشا ہو رہا ہے۔ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے متعلق اراکین کے سوالات کے جوابات میں صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کراچی میں اربوں روپے مالیت کی 50 ایکڑ زمین پر قبضے سے متعلق محکمہ ٹرانسپورٹ کی رپورٹ بھی ایوان میں دکھا دی اور کہا اس پر اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ قابض ہیں۔ 50 ایکڑ زمین کراچی میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس پہ بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں۔ 300 لوگ رہ رہے ہیں اس پہ، 300 لوگ اس زمین پہ رہ رہے ہیں۔ اور وہ بھینسوں کا باڑا کون چلا رہا ہے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ وفاق نے KCR منصوبہ صوبائی حکومت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اسپیکر نے اجلاس پیر کی دوپہر تک ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے صحافی عمران ریاض خان کی جیل سے رہائی کی فوٹیج طلب کر لی۔ DPO سیالکوٹ غور سے سنے، غلط بیانی ثابت ہو گئی تو آپ کے بیج اتروا دیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے واضح کر دیا۔ کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے درخواست پر سماعت کی۔ عمران ریاض خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران ریاض کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے، عدالت بازیابی کا حکم دے۔ چیف جسٹس نے درخواست پر پہلی سماعت صبح 11:30 بجے کی اور IG پنجاب کو عمران ریاض کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن حکم پر عمل نہ ہوا تو چیف جسٹس نے IG پنجاب کو طلب کر لیا۔ IG پنجاب نے بتایا کہ عمران ریاض آئندہ غیر قانونی اقدامات نہ کرنے کی یقین دہانی کروا چکے ہیں۔ DC نے ان کی نظر بندی کے احکامات واپس لیے اور پھر عمران ریاض کو سیالکوٹ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اب عمران ریاض پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اب عمران ریاض کہاں ہے تو IG پنجاب نے بتایا کہ یہ تو جیل حکام ہی بتا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے IG جیل خانہ جات کو شام 6 بجے طلب کیا۔ IG اور DPO سیالکوٹ پیش ہوئے۔ DPO نے بتایا کہ عمران ریاض جیل سے رہا ہو چکے ہیں، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے DPO سیالکوٹ سے عمران ریاض کی رہائی کی فوٹیج 15 مئی کو طلب کر لی۔ دوسری طرف چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے حکم پر IG پنجاب نے آفتاب اقبال کو پیش کیا اور کہا کہ آفتاب اقبال کو نظر بند کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے آفتاب اقبال کی نظر بندی کے احکامات معطل کر دیے، جس کے بعد آفتاب اقبال کو رہا کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست 15 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی خصوصی بینچ درخواست کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ آئین کے تحت سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لے۔
FIA کے ڈائریکٹر وقار چوہان کو ڈائریکٹر جنرل نیب کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وقار چوہان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وقار چوہان پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر ہیں۔ وہ FIA میں ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھے۔ معاشی احوال کچھ یوں ہے کہ ایک روز کے دوران روپے میں تاریخی سب سے بڑی ریکوری دیکھی گئی۔ ڈالر 13 روپے 78 پیسے سستا ہو کر انٹر بینک میں 285 روپے 8 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ بھی مثبت زون میں بند ہوئی اور سونے کی قیمت میں بھی زبردست کمی ریکارڈ کی گئی۔ فوریکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے کمرشل بینکوں کو ڈالر کی ٹریڈنگ میں محتاط رہنے کی ہدایت کے بعد انٹر بینک میں روپے کی قدر کو تیزی سے بحال ہوتے دیکھا گیا اور ڈالر جو گزشتہ روز 298 روپے 83 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا اب 285 روپے 8 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 11 روپے کمی ہوئی۔ عوام کو ڈالر 294 روپے میں دستیاب ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 172 پوائنٹس اضافہ ہوا اور انڈیکس 41,498 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ سیاسی انتشار میں کمی سے مارکیٹ میں شیئرز کی خریداری کو فروغ ملا۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں 33 ڈالر کمی ہوئی اور مقامی مارکیٹ میں فی تولہ گولڈ 6,500 روپے سستا ہو کر 2,30,800 روپے ہو گیا۔ بر صغیر میں تانبے کے برتنوں کا طویل عرصے تک استعمال کیا گیا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت دھندلا گئی۔ پشاور کے صدیوں پرانے تاریخی بازار مسگراں میں تانبے کے برتنوں پر خوبصورت نقش نگاری کے نمونے اب ناپید ہو گئے ہیں۔ کسی دور میں 40 سے زائد دکانوں کا یہ بازار اب صرف ایک دکان تک محدود ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ میں۔ پشاور کے اندرون شہر میں واقع بازار مسگراں بھی پشاور کی طرح قدیم ہے، جو پیتل اور تانبے کے برتنوں کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تانبے اور پیتل کے برتنوں کے قدیم آرٹ کی ابتدا 327 قبل مسیح یونانی سکے کے رائج ہونے کے ساتھ ہوئی۔ اس ہنر کو یونانی فن بھی کہا جاتا ہے، تاہم زیادہ پذیرائی مغلیہ دور میں حاصل ہوئی۔ اسی دور میں اس بازار میں تانبے کے برتنوں کی 35 سے 40 دکانیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان برتنوں کا استعمال کم ہو گیا۔ تانبے کے برتنوں کے استعمال میں کمی کی بڑی وجہ تانبے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے، جو فی کلو گرام 5,000 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ پہلے اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پہ سارے برتن دیا کرتے تھے، لیکن آج کل مہنگائی کی وجہ سے بس لوگوں نے اسٹیل، سلور یہ چیزیں دینا شروع کر دیے۔ خیبر پختونخوا میں تانبے کے برتن بنانے والے 6 کارخانے تھے، جن میں سے اب صرف ایک ہی بچا ہے۔ برتنوں پر نقش و نگار کندہ کرنے کی آوازیں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اسکلڈ لیبر نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام جو ہے دن پہ دن ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے پاس KPK میں 6 سے 8 کارخانے ہوتے تھے، اب صرف ہماری ورکشاپ رہ گئی ہے، باقی سب لوگوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی تانبے کے آرٹسٹک برتن خریدنے کے شوقین افراد موجود ہیں۔ اسی مارکیٹ میں آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ایک برتن 2,500 روپے میں ملتا تھا، لیکن اب اس کی قیمت 15 سے 16,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے اس کے پرائسز بہت ہے، پہلے 1,500 2,500 میں ملتا تھا، اب یہ تقریباً ابھی ایک برتن کا ہم نے پوچھ لیا 13,000 12,000 کا یہ مجھے بتا رہے ہیں نا۔ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو انہوں نے ایسی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقتہ کے تانبے سے بنے یہ خوبصورت اور دیدہ زیب برتن نہ صرف جہیز میں دیے جاتے تھے بلکہ گھروں میں بھی اس کا استعمال عام تھا، تاہم بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مارکیٹ میں نت نئے برتنوں کے آنے سے ان کی مانگ میں بھی کمی آئی ہے۔ خوبصورت نقش و نگار سے بنے یہ تانبے کے برتن قدیم ثقافت سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اس پر توجہ دی جائے تو یہ ختم ہونے والی صنعت آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کی جا سکتی ہے۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان رہائی کے بعد اسلام آباد سے زمان پارک لاہور پہنچ گئے۔ کارکنوں کی جانب سے چیئرمین PTI کا استقبال کیا گیا۔ عمران خان اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی میں لاہور روانہ ہوئے۔ انہوں نے چکری ریسٹ روم میں تھوڑی دیر قیام کیا۔ بھیرا میں چیئرمین PTI اسلام آباد پولیس کی گاڑی سے اتر کر اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ لاہور روانہ ہوئے۔ عمران خان کے لاہور پہنچنے پر ٹھوکر نیاز بیگ اور زمان پارک میں کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ DGI-SPR کا کہنا ہے فوج میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ کسی نے آرڈر ماننے سے انکار کیا ہے۔ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے اور رہے گی۔
मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। मुल्क में मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। किसी ने कोई भी ऑर्डर डिसोबे किया, आई वांट टू से वेरी क्लियरली दैट जनरल आसिम मुनीर, उनके नीचे आर्मी की सीनियर लीडरशिप दिलो जान से जमहूरियत की सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मार्शल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और मार्शल का कोई सवाल नहीं पैदा होता। वज़ीर-ए-आज़म के इमरान खान की आर्मी चीफ से मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान 9 मई के अलमनाक वाक़यात के मास्टर माइंड का एतराफ़ जुर्म है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करते हुए कहा, इमरान नियाज़ी का बयान फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया जहनीत का एक और सबूत है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। शहदा गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात पर हमले के पीछे मनसूबाबंदी इमरान खान की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की सीनियर क़यादत की करप्शन से वाकिफ़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 बेंचेस ने इमरान खान को इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात में ज़मानत दे दी। 15 मई तक MPO के तहत गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। इमरान खान की मुल्क भर में दर्ज तमाम मुकदमात में जमानतें मंजूर। लाहौर में दर्ज 4 मुकदमात में हिफाजती जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को MPO के तहत भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद होने वाले मुजाहिरों पर लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात के हवाले से दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI की तीनों मुकदमात में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 15 मई तक MPO के तहत गिरफ्तार न किए जाने का हुक्म भी दिया। जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने लाहौर में दर्ज जिले शाह केस में चेयरमैन PTI की 50,000 रुपए की मछलिकों के एवज 22 मई तक की हिफाजती जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि इमरान खान 10 रोज में मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हद में दर्ज मुकदमात के खिलाफ जमानत की दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। अदालत ने इमरान खान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने वकला की निशानदही पर करार दिया कि 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में भी इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान को रिलीफ पर शदीद रद्द-ए-अमल, PDM का पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एहतजाज पुरअमन होगा, किसी ने तोड़ फोड़ की तो वो PTI वाले होंगे। पूरे मुल्क में गुंडागर्दी जारी है। इमरान खान को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। डंडे से बात करोगे तो डंडे से ही जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गबन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आज हाई कोर्ट ने भी जो फैसले दिए हैं कि 9 मई के बाद इमरान खान के खिलाफ किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ्तार न किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है। पूरे मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है और अदालत उस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। PDM की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकालना। अगर किसी ने भी तोड़ फोड़ की, इसका माना यह है कि PTI के कोई शरपसंद हमारे सफ़ों में दाखिल हुए हैं, उसी वक्त उनको पकड़ा जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल से निमटने के ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान को रिलीफ जानिबदाराना फैसला करार दिया। शुरा का कहना था आइन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। हालिया वाक़यात में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर इत्तिफाक किया गया। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।
کرپشن کے مقدمے میں کیا گیا اظہار خیال عدل کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ وفاقی کابینہ نے چیف جسٹس کے اقدام کو مس کنڈکٹ قرار دے دیا۔ صدر عارف علوی کے وزیراعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خط کی بھی مذمت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو عدالتی کارروائیوں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وفاقی کابینہ نے کہا کہ صدر کا وزیراعظم کو لکھا گیا خط اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر عارف علوی ریاست کے سربراہ سے زیادہ پارٹی کے ورکر نظر آ رہے ہیں۔ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا 16 دسمبر 1971 کے بعد، جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے، حملے ہوئے، ان کو کروایا گیا، پلان کیا گیا۔ پلانر کون تھا؟ عمران نیازی۔ انسٹیگیٹر کون تھا؟ عمران نیازی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اجلاس میں ایمرجنسی سے متعلق آئینی و قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے آئینی ماہرین پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دے دی جو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام آپشن پر غور کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی بھی مذمت کی اور مسلح افواج کے ترجمان کے بیان کی تائید و حمایت کی۔ پی ڈی ایم اجلاس اور پی ڈی ایم رہنماؤں کی وزیر اعظم سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر عوامی طاقت کے مظاہرے کا مشورہ دیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مسلم لیگ نون کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے باہر پاور شو کی تجویز میاں نواز شریف نے لندن سے دی۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے اپنے ہی قائد کی تجویز کی مخالفت کی اور جواز پیش کیا کہ حکومت میں ہو کر احتجاج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی سپریم کورٹ کے باہر احتجاج میں تصادم کے خدشات کا اظہار کیا۔ میاں نواز شریف کے اصرار پر تمام رہنماؤں کو پاور شو کرنے پر اتفاق کرنا پڑا۔ مریم نواز نے مشورہ دیا کہ حکومت سے باہر رہ کر احتجاج کو لیڈ وہ اور مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا۔ اجلاس میں پی ڈی ایم نے ایک روزہ احتجاج کرنے پر اتفاق کیا جو تقاریر کے بعد ختم کر دیا جائے گا۔ احتجاج پیر کو دن 11 بجے شروع ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد قائدین خطاب کریں گے۔ اجلاس کے بعد پی ڈی ایم رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے فیصلے پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون کو احتجاج میں بھرپور شرکت کی دعوت دی جسے مسلم لیگ نون نے قبول کیا اور احتجاج میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کر وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومتی اقدامات پر پی ڈی ایم رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی پی ڈی ایم کے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری نے بیان میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی احتجاج میں شریک ہوگی۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اس کے باوجود سیکیورٹی اداروں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سازش کے تحت ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا اور ایک بردباری اور ایک سازش کو ناکام بنایا۔ کیا پاکستان میں اس سے پہلے بڑے بڑے لیڈر اریسٹ نہیں ہوئے؟ تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے؟ یہ ایک پلان کا حصہ تھا اور ہے۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، ان کے سربراہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل سے اس سازش کو ناکام بنایا ہے۔ عمران خان اپنے پیروں پہ یہ سب نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان بھی بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آپ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تو بلا رہے ہیں روڈوں پر، لیکن آپ کی اپنی فیملی ممبرز میں سے کوئی بھی، نہ ان کی بہنیں نہ ان کی بیگم صاحبہ روڈوں پر آپ کو نظر آئے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور اس میں خون خرابہ ہوگا۔